خوبصورت عورت کا عجیب و غریب واقعہ۔ بزرگ قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک نیک خاتون رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سخی تھی۔ وہ اتنی نیک دل، اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں پر خرچ کرنے والی تھی کہ لوگ اسے خاتم تائی کی بیٹی کہتے تھے۔ وہ گاؤں کے سڑک قریب ہی رہتی تھی۔ پہلے تو کوئی مستقل بس سٹاپ نہ تھا، مگر دیہاتی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر بس سٹاپ بن گیا۔ اندر کے علاقوں کے دیہاتی لوگ 5-10 میل چل کر وہاں آتے کہ ہم خرید و فروخت کے لیے بس پر بیٹھ کر شہر کو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو ان بیچاروں کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسی حال میں بیٹھ کر رات گزار دیتے تھے اور بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ اکثر ساتھ عورتیں بھی ہوتی تھیں تو اور زیادہ پریشانی ہوتی۔ اس خاتون نے محسوس کیا کہ یہاں تو ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں، تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے وہ آسانی سے رات گزار سکیں اور وہ اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جایا کریں گے۔ خاوند کو یہ بات پسند آئی، چنانچہ اس نے مہمان خانہ بنوایا اور ایک آدمی رکھ کر ان کے لیے کھانا پکانے کا بندوبست کر دیا۔ اب لوگ آنے جانے لگے اور جو آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے وہ رات کے وقت وہیں سے کھانا کھاتے اور آرام سے سو جاتے، پھر رات گزار کر اپنے کام کے لیے چلے جاتے۔ ان میں سے کئی لوگ تلبیس ابلیس کی وجہ سے خیر خواہ بھی بن جاتے تھے۔ چنانچہ ایک خیر خواہ نے اس کے خاوند کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دے گی، روزانہ اتنا کھانا پکتا ہے اور فالتو لوگ آ کر کھا جاتے ہیں، ایسی سخاوت کا کیا فائدہ؟ جب دوستوں نے خاوند کو بار بار یہ مشورہ دیا تو خاوند کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ بھئی یہ تو واقعی لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مہمان خانہ بند کر دیا جائے۔ بیوی کو پتہ چلا تو وہ پریشان ہوئی کہ جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمینیں دی تھیں کہ ہماری اپنی گندم سے ہی روٹی بنتی تھی اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب ملتا تھا، اب یہ نیکی کا ذریعہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن جب خاوند نے کہہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ نیک بیویاں پھر بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈا کرتی ہیں، جھگڑے نہیں کیا کرتی۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن خاوند سے کہنے لگی کہ آج میری طبیعت کچھ اداس سی ہے، گھر میں رہ رہ کر کچھ تنگ سی آ گئی ہوں، کیوں نہ میں زمینوں سے ذرا ہو کر آ جاؤں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ خاوند اسے اپنی زمینوں پر لے کر چلا گیا۔ وہاں کنواں، باغ اور فصلیں تھیں۔ وہ تھوڑی دیر چلی پھری اور پھر آ کر کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند بھی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگا نیک بخت چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ کہنے لگی بس چلتے ہیں۔ پھر کنویں کے اندر دوبارہ جھانکنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا۔ وہ پھر جواب میں کہنے لگی اچھا ابھی چلتے ہیں، اور پھر کنویں میں دیکھتی رہی۔ بالآخر خاوند نے کہا خدا کی بندی کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں جا رہے ہیں اور بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں، مگر کنویں کا پانی جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ اس نے کہا خدا کی بندی تو اگر سارا دن اور ساری رات بیٹھی رہے گی تو یہ پانی تو ایسے ہی رہے گا، خالی ڈول بھر بھر کے آتے رہیں گے مگر پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ جب خاوند نے یہ بات کہی تو اس نیک دل خاتون نے کہا اچھا کیا کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ واقعی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈول بھر کر چلے جاتے تھے، تمہیں کیوں ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کنویں کے پانی کو کم کر دیں گے؟ بیوی کی بات سن کر خاوند کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ کہنے لگا میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ خاتون جب تک زندہ رہی اس علاقے میں وہ مہمان خانہ اسی طرح جاری رہا۔ ایک عبرتناک واقعہ۔ بزرگ ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی شہر میں ایک حکیم انصاری صاحب تھے۔ وہ وفات پا چکے تھے۔ ہم اسکول جایا کرتے تھے تو راستے میں ان کی دکان آتی تھی۔ اس وقت ان کے سفید بال تھے۔ ہمارا بھی اس سلسلے کے ساتھ غلامی کا تعلق ہوا تو ہم بھی ان سے دعائیں لینے کے لیے عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کے پاس جاتے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ اس شہر سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ان بن ہو گئی۔
ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ان کا مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے بیٹھک میں بٹھایا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ کی باتیں ہوں گی۔ لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، اب یہ کیسے کہتا کہ نیت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، جتنے آدمیوں کا آپ کہتے ہیں کھانا بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا جس سے عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے۔ وہ اٹھا کے گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور بنی ہے۔ اس بیچارے نے دل میں سوچا ہوگا کہ میری بھی بخت جاگ گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح کہ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو بات سناؤں گی۔ خیر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اب کہنے لگی جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ مہمان کے لیے، چلو چھٹی کرو، تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان تو رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے تو یہ پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید ریش آدمی اس بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکتا ہے اس لیے میں وہیں یہ آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ جی ہاں، مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد ٹائپ کریں۔